نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد۔ عزیز دوستو، آج 18 رمضان المبارک ہے۔ 2 دن کے بعد ایک حکم مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ ہے اعتکاف کا حکم۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے چوکٹ پر بیٹھ جائے کہ یا اللہ تعالیٰ میری گناہوں کو معاف فرما۔ یہ آخری عشرہ عتق من النار، جہنم سے چھٹکارے کا۔ اے اللہ میری گناہوں کو معاف فرما، میں آپ کے دروازے پر آ چکا ہوں، اس در کے علاوہ کوئی در نہیں میرا کہ میں وہاں پر جاؤں، وہاں پر رو، لہٰذا مجھے معاف فرما۔ تو لہٰذا ہر کسی کو چاہیے کہ اس اعتکاف کو ضرور ادا کرے۔ سنت علی الکفائی ہے یہ اعتکاف۔ اگر محلے میں کسی نے بھی اعتکاف نہیں کی مسجد میں تو سارا محلہ گنہگار ہوگا۔ تو یہ تو نیکی کا عمل ہے، ثواب کا عمل ہے، اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا اعتکاف کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ اس طرح ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھی۔ تو اس سے معلوم ہو کہ یہ کتنا مؤکد سنت ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں فرمایا۔ صرف ایک موقع پر آپ نے ترک فرمایا، آپ نے شوال میں پھر اعتکاف کی، اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 عشرے اعتکاف کی، یعنی 20 دن آپ اعتکاف کے لیے بیٹھے تھے جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تھے۔ جو آدمی اعتکاف کے لیے بیٹھا ہوتا ہے اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ باہر تو نیک اعمال ہوتے ہیں، امر بالمعروف ہوتا ہے، کسی کی عیادت کے لیے جانا ہوتا ہے، جنازے میں شرکت ہوتے ہے، میں تو یہاں پر محروم رہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو معتکف اعتکاف کے لیے بیٹھا ہوتے ہیں، باہر جتنے لوگ نیکی کے کام کرتے ہیں اس سب کا ثواب اس کو بھی ملتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معتکف کے بارے میں وہ یعکف الذنوب، ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آدمی گناہ سے بچ جاتے، چغلی سے، جھوٹ سے، غیبت سے۔ وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، باہر لوگ جتنے بھی نیکی کے کام کرتے ہیں تو اس کے کھاتے میں بھی وہی ثواب لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف یوما، جس نے ایک دن اعتکاف کے ابتغاء وجہ اللہ کی رضا کے واسطے، جعل اللہ الثلاث خنادق کل خندق ابعد مما بین الحافتین، اللہ اس کے درمیان، جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرمائیں گے، اور ایک اور دوسرے خندق کے درمیان جو دوری ہوگی وہ زمین اور آسمان کے برابر ہوگی۔ تو آپ اندازہ لگائیے جو آدمی 10 دن اعتکاف کے لیے بیٹھا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان کتنی دوری فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس عمل کی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف کی کتنے سخت احکام ہیں کہ بغیر ضرورت بشری اور بغیر شرعی ضرورت کے آپ باہر نہیں نکل سکتے، تاکہ آپ پابند رہیں یہ 10 دن 9 دن اور آپ اللہ کو راضی رکھیں۔ اور جب آدمی اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے اس کا ایک فائدہ تو یہی ہے جو میں نے ذکر کیا کہ گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے، عبادت کا وقت اس کو مل جاتا ہے، اور فارغ ہوتا ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو آخری عشرہ ہے اس میں ایک رات ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے ارشاد ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قرآن کو میں نے اتارا ہے لیلۃ القدر میں۔
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو عزت والی رات ہے یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے، جس کی جو مقدار ہے وہ 83 سال بن جاتی ہے۔ اگر ایک آدمی 83 سال تک عبادت کرے تو اس سے بہتر ہے کہ جس کو یہ ایک رات مل جائے۔ تو وہی ایک رات جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے وہ اس آخری عشرہ میں ہے۔ تو جو معتکف اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ ہر رات عبادت کے لیے تو اٹھتا ہے، جب عبادت کے لیے اٹھتا ہے تو وہی رات وہ ضرور پا لیتا ہے۔ اسی وجہ سے ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لیلۃ القدر کو ڈھونڈو رمضان کے آخری عشرہ میں، پھر اس میں جو طاق تاریخ ہے جو ایک دوسرے پر پورا تقسیم نہیں ہوتا اس میں آپ ڈھونڈیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوا فی العشر الاواخر من رمضان، کہ آخری عشرہ میں آپ حضرات اس کو ڈھونڈیں، لیلۃ القدر فی تاسع 90 دن میں، یس جو طاق تاریخ ہے 90 دن ہو گیا، 9واں دن، 29واں دن، اسی طرح 21واں دن، اسی طرح 23واں دن، تو اس طرح طاق تاریخ میں آپ حضرات لیلۃ القدر کو ڈھونڈو، کیونکہ اس میں جو ثواب ہے وہ 1000 مہینوں کے عبادت سے افضل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ عبادت کی تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر میں نے وہ رات پائی تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم، یہ دعا پڑھا کریں، اے اللہ آپ ہی معاف کرنے والے، آپ ہی کریم ہیں، آپ ہی عفو کے ساتھ محبت کرتے ہیں، آپ مجھے معاف فرمائیں۔ اور نسائی کی روایت ہے من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس کے خیر سے محروم ہو گیا کہ وہ تمام خیر سے محروم ہوا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وہب لامتی لیلۃ القدر ولم یعطها من کان قبلکم، کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ اللہ نے میری امت کو خصوصی طور پر دی ہے، میری امت سے پہلے کسی کو نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ اس آخری عشرہ میں اعتکاف کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ ہر رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ